جاتا ہے. مولوی صاحب اوپر کام کریں اب، اور شیطان انڈر گراؤنڈ کام کرنے لگتا ہے. آج کل ایک عجیب ٹائپ کی اذان چالو ہو گئی ہے، مردوں کے قبر پر اذان. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ قبر پر اذان کیسے چالو ہو گئی، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے. ارے بھائی سمجھاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے ٹیسٹ کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے، تو مردہ کہیں بہک نہ جائے، الٹا سیدھا جواب نہ دے دے، کہیں گاڑی اس کی پھنس نہ جائے، کیونکہ شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں ایک سائڈ. اور جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے بتا دے، میں ہی تو ہوں تیرا رب. تب شیطان وہاں ڈسٹرب کرے گا. تب تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے قبر پر اذان دو، تاکہ اذان کی آواز قبر کے اندر جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ قبر میں کا شیطان بھاگ جائے. مولوی صاحب نے فلسفہ تو بہت اچھا بیان کر دیا، لیکن مجھ کو پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مولوی ہے. میں نے کہا صاحب شیطان تو بھاگ جائے گا ضرور، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ شیطان قبر میں ڈھکنے کب سے لگا؟ آتا ہوگا تب نہ بھگانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو آنے کب سے لگا؟ قبر میں تو مردے دفن کیے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے مردوں کو جلایا تھوڑی، یا دریا میں بہا دیا، سمندر میں پھینکوا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پاک ہاتھوں سے بدر کے شہیدوں کو دفن کیا، احد کے شہیدوں کو دفن کیا، اپنی صاحبزادیوں کو دفن کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے عمل کو کر کے دکھایا، اور زبان سے اس کی تعلیم بھی دی. عورت مردہ ہے تو اس کو کفن کی عدد دینا ہے، مرد مردہ ہے تو اس کو کفن کتنی دینا ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے دعا کیا پڑھنی ہے، مرد ہے بالغ ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے، قبر میں اتارنا ہے تو کس سائڈ سے مردے کو قبر میں لینا ہے، کئی آدمی قبر میں اترے، لینے والے مردے کو اور مردے پر مٹی دینے والے کیا پڑھے، مردے کو لٹایا جائے قبر میں تو رخ اس کا کس طرف کرنا چاہیے، یہ ساری ایک ایک بات کھول کھول کر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ شیطان بھی بھگانا سکھا دیتے. اس زمانے میں یہ شیطان تھا ہی نہیں. اگر اس زمانے میں یہ قبر گھسوا شیطان ہوتا تو حضور سکھاتے نا کہ یہ قبر میں ڈھکے گا تو اس کو اس طرح سے بھگانا. تو آخر یہ شیطان آیا کب سے؟ رسول پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں، قبر میں آتا نہیں تھا. اگر قبر میں آتا نبی کے زمانے میں تو حضور بھی اذان دلواتے، بدر کے شہیدوں پر اذان دلواتے، احد کے شہیدوں کے قبر پر اذان دلاتے، اپنی صاحبزادی رقیہ اور زینب اور ام کلثوم کی قبروں پر اذان دلاتے، اور اپنے بہت سارے صحابہ کی قبروں پر اذان دلاتے، اور خود صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے وقت اذان دلا دیتے. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہ چلو یہ کام میرے بعد والے لوگ کر لیں گے، تو صدیق اکبر اپنے زمانے میں چالو کر دیتے، فاروق اعظم اپنے زمانے میں چالو کرتے، سیدنا عثمان ذی النورین چالو کرتے، علی مرتضیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوتا، امام مالک کرتے، امام ابو حنیفہ کرتے، امام شافعی کرتے،
امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایسا ہوتا، بڑے بڑے چاروں صوفیاء کرام کے سلسلے کے جو اکابر ہیں، سلسلہ قادریہ کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے قبر کی مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے سہروردیہ کے پیشوا ہیں، وہ کم سے کم اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلاتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور اسی طریقے سے دوسرے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کرتے۔ لیکن اسلام کی صرف 2-3 صدیاں نہیں، 6 صدیاں گزر گئی ہیں، 700 سال گزر گئے ہیں، اور کہیں پوری دنیا اسلام میں نہ کسی صوفی نے نہ ولی نے